النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب مدنیہ۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کا مطلب ہے گروہ، جماعت، لشکر، اور احزاب چونکہ حزب کی جمع ہے تو اس کا مطلب ہوا بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں اور بہت سارے لشکر۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے اور 5 سال گزر گئے تھے مدینہ میں۔ کفار مکہ نے بہت سارے قبائل کے ساتھ مل کر اکٹھے ہو کر مدینہ پر چڑھائی کی تھی، مدینہ پر حملہ کیا تھا، تو اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لشکر تھے اس میں اور بہت سارے لشکروں نے حملہ کیا تھا، تو اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام بھی سورہ احزاب اسی لیے ہے، اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا تفصیلی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ سورت مدنی ہے۔ مدنی سورت وہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد، مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرما لی ہے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک مدینہ میں رہے ہیں، تو وہ 10 سال کے عرصے میں جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں یا جو بھی سورت نازل ہوئی ہے، جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری مدنی کہلاتی ہیں۔ اور مدینہ ہجرت سے پہلے مکہ کی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی صورتیں، جتنی آیات نازل ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری مکی کہلاتی ہیں۔ تو سورہ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے یہ سورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور کافروں اور منافقین کا کہا مت مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ پیروی کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے بھیجی ہے، اور آپ چلیے اس حکم پر جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کاموں کی، جو کچھ تم کرتے ہو، اس کی خبر رکھتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان 3 آیتوں کا شان نزول ہے۔ شان نزول وہ ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کریم کی کوئی آیات یا سورت نازل ہوتی ہے، تو وہ واقعہ جو ہے وہ شان نزول کہلاتا ہے۔ تو مفسرین نے 2-3 واقعات اس کے شان نزول میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینہ میں بہت سارے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ یہ سارے کے سارے جو قبائل ہیں یہود کے، یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے رویے کی وجہ سے یہ بہت سارے یہودی جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے، آنے لگے، اور اپنے آپ کو جو ہے منافقانہ طور پر مسلمان کہنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو غنیمت سمجھا کہ اگر کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر کتنا اچھا ہوگا کہ یہ آگے بھی دعوت کو پھیلا سکیں گے اور آگے بھی بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خصوصی مدارات اور خصوصی نرمی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور اگر یہ غلط سلط بات کہہ بھی دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر فرما دیا کرتے تھے، صرف یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور ان کے ذریعے آگے بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام پھیلے گا۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھوڑا نرمی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے، کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ مدینہ طیبہ آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ پیشکش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ایک تجویز رکھی انہوں نے، جتنا قریش مکہ کا جو جتنا بھی مال و دولت ہے، کیونکہ قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، تو جتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس میں سے ہم آدھا مال و دولت آپ کو دے دیں گے، بس آپ یہ کریں نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چھوڑ دیں۔ اور مدینہ کے منافقین جو تھے اور یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے اپنا نبوت کا دعویٰ نہیں چھوڑا اور لوگوں کو
اسلام کی طرف بلانا نہیں چھوڑا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے مفسرین نے۔ اور ایک تیسرا واقعہ بھی ہے، وہ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے مدینہ آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرنا چھوڑ دیں، بس اتنا کہہ دیں کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے۔ اگر آپ اتنا ہی کہہ دیں گے تو ہم آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے، آپ سے کسی قسم کا ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو سخت ناگوار گزری، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کے قتل کا ارادہ کیا کہ ان لوگوں نے اتنی غلط بات کہی ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قتل کرنے سے روکا اور فرمایا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے تو قتل کرنا تو کسی صورت بھی ان کو جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے جو مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ 3 واقعات ہوئے جس پر جو ہے یہ 3 آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے لفظ کی طرف آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی ہونے کی وجہ سے نبی جو ہے یہ لقب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ان کو مخاطب فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا کہ یا آدم، اسی طریقے سے یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا نوح، اس طریقے سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یا کہہ کر نام لے کر مخاطب فرمایا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا بلکہ نبی کہہ کر مخاطب فرمایا۔ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف 4 دفعہ نام لیا ہے، اور وہ 4 دفعہ جو نام لیا تھا وہ مخاطب کر کے نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں پہ، وہ 4 جگہ جہاں پہ نام لیا گیا ہے وہ اس وجہ سے لیا گیا کہ اگر نام نہ لیا جاتا تو بات سمجھ میں نہ آتی کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت واضح نہ ہوتی، اس لیے وہاں پر نام لیا گیا ہے کیونکہ وہاں نام لینا ضروری تھا۔ جبکہ مخاطب کہیں بھی نام سے نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وصف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے۔ تو اس سے بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ ان کو لقب سے پکار رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بہت زیادہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جہاں آئے وہاں ہم لازمی درود شریف پڑھ لیں۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ تو یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو جب یہ سارے کے سارے معصوم ہیں، یہ کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غلط کام نہیں کر سکتے تھے تو پھر اتق اللہ یعنی اللہ سے ڈریے کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اتق اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے، لیکن جن کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ پوری امت ہے، پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس میں نصیحت فرما رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے تاکہ بات کی اہمیت پتہ چلے اور کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ کیونکہ یہ جو ابھی 3 واقعات میں نے آپ کو بتائے شان نزول میں، تو اس میں جو پہلا واقعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی ان کے ساتھ اگر یہ کوئی غلط بات کر دیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے تھے، اور دوسرے میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو آدھا مال دیں گے تو آپ بس جو ہے اپنے دعوے سے پھر جائیں، اور تیسرے میں یہ تھا کہ آپ جو ہے ہمارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کو صرف ڈرنا کس سے؟ آپ کو کسی کی بات نہیں ماننی، آپ کو بات ماننی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور تیسرے والے واقعے کے اندر جو یہ ہے کہ جو ہے نا صحابہ نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قتل کا فیصلہ نہیں کرنا کیونکہ معاہدے کی خلاف ورزی بہت بڑا گناہ ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، قتل کسی صورت بھی نہیں کرنا۔ تو اگر ہم تیسرے واقعے کو لیتے ہیں تو پھر یہ والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اتق اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کیوں لے کر آئے ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی ڈرانا چاہ رہے ہیں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قتل نہیں کرنا، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کسی قسم کا بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ اور ولا تطیع الکافرین، کہ آپ جو ہے کافرین والمنافقین، اور آپ جو ہے کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں کہ یہ لوگ جو ان تینوں واقعات کے اندر جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے، تو یہ مطالبات آپ کو بالکل بھی نہیں ماننے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر آپ ان کی باتیں مانیں گے تو اس کے جو نتیجہ ہوگا وہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کا غلط نکلے گا، فساد جو ہے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ فساد بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ساری باتیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو منع فرما رہے ہیں کہ ڈرنا بھی نہیں ہے ان سے اور ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں اس کے اندر بھی مصلحت پوشیدہ ہے، اور وہ مصلحت بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو کوئی اور بندہ نہیں جانتا، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہے ہیں تو اس کا انجام لازمی اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ آپ اتباع کیجئے اس وحی کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس، آپ کے رب نے آپ کو بھیجی ہے، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو آئی ہے۔ یعنی منافقین اور کفار کی باتیں آپ نہ مانیں، آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی درس دیا اس آیت کے اندر کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بات نہیں ماننی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس آیت میں مخاطب کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، لیکن اس میں تمام کے تمام مسلمان شامل ہیں، تمام عام مسلمان بھی شامل ہیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو جانتے ہیں۔ تو تمام کاموں کو، تمہارے تمام کاموں کو، یہاں اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ لے کر آئے ہیں، تعملون جمع کا صیغہ لے کر آئے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں تمام خاص و عام سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا، صرف صحابہ کو نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام مسلمانوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ، آپ کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ لوگ شاید تکلیف پہنچائیں، تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی، آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پہ توکل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی راستے ہموار کریں گے اور ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ پر ہی ہر کام کے اندر توکل کرنا ہے، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے سارے کام بنانا۔ اب اس آیت سے جو ہے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دنیاوی کاموں کے اندر ہم کفار سے مشورہ لے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ کفار اس معاملے کے اندر، اس دنیاوی کام کے اندر تجربہ رکھتے ہوں۔ اگر ان کو اس کام کے ماہر ہوں، اس کام میں تجربہ ہو، تب تو ہم کافر سے مشورہ لے سکتے ہیں، وہ کام کافر سے پوچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن دینی کسی بھی معاملات میں ہم کافر سے کسی صورت بھی نہ مشورہ لے سکتے ہیں، نہ اس کی کسی بات پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ان آیتوں کا خلاصہ یہی نکلا کہ ہمیں کسی صورت بھی دین کے کسی بھی معاملے میں نہ کفار کی بات ماننی ہے، نہ کفار کے ساتھ کسی قسم کی رواداری کا معاملہ رکھنا ہے۔ کہ جس طریقے سے آج کل معاشرے کے اندر ہمارے یہ پھیلا ہوا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری عید میں، ہمارے تہوار میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم بھی ان کی عید میں اور ان کے تہوار میں شامل ہوں گے، اور ان کی جو رسومات ہوتی ہیں یا ان کے موت کی رسومات ہوتی ہیں یا جو ہے نا ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ہم شامل ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے بالکل ناجائز و حرام ہے، اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے، ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بھی کسی کے ساتھ، کفار کے ساتھ دینی طور پر جہاں ہمارے مذہب کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو ہمیں کسی قسم کی بھی کسی کفار سے رواداری نہیں رکھنی، کسی قسم کی بھی ہمیں ایسی دوستی نہیں رکھنی جس سے ہمارے دین کو نقصان پہنچے۔ النساء